اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پر آتی ہے، اور وہ دو آدمی کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس بندے پر غصہ کرتے ہیں، کس بندے سے ناراض رہتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سب سے زیادہ کس بندے پر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے پر سب سے زیادہ عذاب بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کب ناراض ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور کس وجہ سے اپنے بندے پر عذاب بھیجتے ہیں؟ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو وہ دو آدمی کون سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ اگر ہم ان دو کاموں کو نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ دو کام ہوں گے تو ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور عذاب بھیجیں گے اگر ہمارے یہ دو کام کرتے ہوں گے ہم لوگ۔ تو وہ کون سے دو آدمی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے؟ نمبر 1 پر سود کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ سود کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ حکم آیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب سفر کرنے گئے تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پیٹوں پر سانپ لٹکتے ہیں، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یعنی کہ قیامت کے دن ان کے پیٹوں پر سانپ لٹکتے ہوں گے، ان کی قبر میں عذاب ہوگا۔ نمبر 1 پر جس آدمی میں یہ خامی ہوگی، جو آدمی سود کھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس شخص پر۔ نمبر 2 پر قتل کرنا، جو شخص قتل کرے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں جو شخص قتل کرے گا۔ قرآن مجید میں اس قتل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو کاموں سے بچائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔